کسی نے کہا ہماری عمر 50 سال ہے، جب سے آج تک مطلب 6 تکبیروں کا عمل کریں یا پڑھتے ہیں، آپ سے معلوم ہوا کہ 12 تکبیرات کرنا چاہیے، تو کس طرح کرنا چاہیے 12 تکبیرات؟ دیکھیے 12 تکبیرات کہنا یہ سنت سے ثابت ہے، یہ پوری صحیح حدیث ہے کہ آپ 12 تکبیرات، 6 کے لیے کوئی روایت مجھے نہیں ملی۔ 12 تکبیرات کا طریقہ یہ نماز کا کہ سب سے پہلے جو انسان جو اللہ اکبر کہیں گا، اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ باندھے گا، ثنا پڑھے گا، اور سورہ فاتحہ سے پہلے پھر 7 مرتبہ تکبیرات ہوں گی، چاہے تو ہاتھ اٹھائے چاہے تو ہاتھ رکھے، بندے رکھے، دونوں بھی اللہ اکبر 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 کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہاتھ باندھیں گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ زمین سورہ، پھر اس کے بعد دوسری رکعت میں کھڑا ہوں گا، دوسری رکعت میں کھڑا ہوتے ہی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 5 بار ہوں گا، اور پھر اس کے بعد باقی کا معاملہ چلیں گا۔ جو کھڑے ہوتے ہیں اللہ اکبر ایک ہو گیا، پھر 5 کریں گا، پھر ہاتھ باندھیں گا، پھر سورہ فاتحہ زمین سورہ، اور اس کے بعد یہ ہے اس کا طریقہ، یاد رکھیں 2 تکبیرات میں۔ اب جو معاملہ چل رہا ہے ہمارے پاس 6 تکبیرات کا، دیکھیے سب سے پہلے تو تکبیرات سنت ہیں، انشاءاللہ عزیز ان کی چھوٹنے سے نماز میں فرق نہیں آئے گا، اور ان کے کم زیادہ ہونے سے بھی انشاءاللہ عزیز ہمارے نماز میں فرق نہیں آئے گا۔ تو لہٰذا آپ نے جو کیا انشاءاللہ عزیز اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، اگر آپ کو اب پتہ چل گیا آپ کر سکتے تو کریں، لیکن جہاں اجتماعیت کا معاملہ آتا ہے اور امام وہ طریقے پہ ہے تو میں بھی اس کے پیچھے چلوں گا، تو ظاہر سے میں بھی 6 تکبیرات ہی کرتا ہوں پھر، چونکہ یہ سنت ہے، اور عیدگاہ میں نماز پڑھنا موقعہ ہے سنتیں، اور مسلمانوں کی اجتماعیت کے ساتھ رہنا یہ ہم پر واجب ہے۔ اجتماعیت سے مراد ہماری جماعت کی اجتماعیت نہیں، امت مسلمہ کی اجتماعیت ہے، اور اس کے ساتھ ہم بالکل رہیں گے ہر بار، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا چھوٹ جانے سے انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور اگر علماء کی علمی چوک ہے تو انشاءاللہ عزیز اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے، وہ مسئلہ نہیں، لیکن جہاں 12 ہوتی ہے بالکل 12 کرے، جہاں لوگ علم ہے وہ کوشش کرے کہ تکبیرات کو بڑھا دے اور اس کو 12 ہی رہنے دے، اور اگر آپ نے 6 سے پڑھی تو اللہ سے بہرحال اب آپ کو پتہ چل گیا صحیح چیز پہ آپ عمل کریں، اور انشاءاللہ عزیز اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو دیکھیں گے اس معاملے میں، اور چونکہ سنت ہے انشاءاللہ نماز میں اس سے کوئی فرق نہیں آئے گا۔ عید کی نماز کی تکبیرات کتنی ہیں، اس بارے میں مختلف اقوال ہیں علماء کے، میں اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، جو 2 طریقے معروف ہیں میں انہی کو ذکر کروں گا۔ ابن عباس سے مختلف تکبیرات کا ذکر آیا ہے، مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ میں یہ روایت موجود ہیں، آپ اس کو ارواء الغلیل وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں شیخ الالبانی کی تحقیق سے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یکبر فی الفطر والاضحى فی الاولى 7 تکبیرات وفی الثانیة 5۔ اس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا، اور یہ صحیح روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں پہلی رکعت میں 7 تکبیریں کہتے اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں کہتے ہیں، تو کل کی تکبیرات کتنی ہوئی؟ زائد تکبیرات 12، جیسا کہ حرمین میں آج بھی ہوتا ہے۔ ہمارے بہت سارے پیارے بھائی رمضان بھر میں 20 رکعت حرمین کی جوش و خروش سے سناتے ہیں، وہاں 20 ہوتی تم کیسے 8 پڑھتے، وہاں 20 ہوتی تم کیسے 8 پڑھتے، اور عید کے دن ایک دم ان کو معلوم نہیں سانپ سونگ جاتا ہے، جب پھر کوئی بولتا ہے وہاں 12 تکبیرات ہوتی تم کیسا ایسا پڑھتے ہیں، تو وہ 12 تکبیرات کو مانتے ہیں؟ نہیں مانتے، وہ 12 تکبیرات کو نہیں مانتے۔ پھر وہاں اگر حرمین آپ کے نزدیک دلیل ہے تو حرمین میں ساری چیزیں آپ کے نزدیک دلیل ہونا چاہیے، وہاں کی ایک اکہری تکبیر بھی دلیل ہونا چاہیے، وہاں کا امام کا نماز کے بعد اجتماعی دعا ہاتھ اٹھا کے نہیں کرنا یہ بھی دلیل ہونا چاہیے، وہاں پر 2 امام ہونا تراویح کے لیے وہ بھی دلیل ہونا چاہیے، وہاں پر جماعت سے تراویح پڑھنا اور آخر میں آخری عشرے میں وہ لوگ اور پڑھتے ہیں نماز جماعت سے، وہ بھی آپ کے لیے دلیل ہونا چاہیے، اور وہاں پہ کیا کچھ نہیں ہے وہ سب دلیل ہونا چاہیے۔ تو حرمین ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، حرمین فی نفسی دلیل ہے، حرمین میں کوئی بھی آ جائے وہ کچھ بھی کرے وہ دلیل ہوتا نہیں ہے، ایسا ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دلیل ہے۔ ہاں حرمین میں علماء ہیں، ان کا فتویٰ اگر ہے اور اس فتوے میں دلیل اگر ہے اور وہ دلیل اور فتویٰ آپس میں مطابق ہیں، بہت اچھی بات ہے، ہم کوئی بھی عالم اس طرح کا معاملہ کرے اس کی بات مانیں گے، بات اور دلیل میں مطابقت ہو، فہم صحیح ہو، دلیل صحیح ہو، ثابت ہو، مانا جائے گا۔ حرمین ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، حرمین ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، امت میں کسی نے بھی اس طرح سے حرمین کو ایسا دلیل کہ حرمین میں جو بھی عمل ہوتا ہے وہ حجت ہے، کسی نے نہیں کہا، میرے علم میں کوئی نہیں ہے۔ امام مالک ہیں صرف جن کے نزدیک مدینہ کا عمل، مدینہ کا صرف عمل کیا ہے دلیل ہے، انہوں نے حرمین نہیں کہا ہے، لہٰذا یہ اور اس کو پھر احناف نہیں مانتے کہ مدینہ کا عمل دلیل ہے، وہ نہیں مانتے اس کو، تو کوئی آدمی یہ دلیل پکڑتا ہے تو وہ صحیح نہیں ہے۔ تو حرمین میں آج بھی 12 رکعت ہوتی ہے، تو جو لوگ
20 مانتے ہیں وہ 12 کو بھول جاتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. کبھی بھی آپ ساتھ چھوڑ دے رہے, ایسا کیوں کر رہے آپ, نہیں کرنا چاہیے. ہمارا کیسا ہے, حرمین ہو یا کوئی بھی ہو, ہندوستان ہو یا کوئی اور ملک ہو, وہاں پر اگر کسی کی بھی بات قرآن و سنت کے مطابق ہے تو ہم اس کو مانتے ہیں, چاہے حرمین ہو یا پھر چین جاپان ہو یا پھر برما ہو یا انڈونیشیا ہو یا پھر سوڈان ہو یا کچھ بھی ہو, ہم کو کوئی مطلب نہیں ہے. جو دلیل جس کی ہے اس کے مطابق ہم چلیں. کتنا اچھا ہے یہ سب سے اچھا ہے. کیونکہ دیکھیے جو حرمین کو پکڑنے والوں کو چھوڑنا پڑتا, پھر تو جب آپ نے دلیل بنائی تو پھر آپ 30 دن یاد رکھیے, اور اس کے بعد جب 30 دن گئے تو آپ کی دلیل پھر غائب, پھر سب غائب, ابھی اس کے بعد نہیں مان رہے اس کو. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. پھر ایسی دلیل کا کیا فائدہ ہے جس کو آپ کبھی بھی چھوڑ سکتے. پھر یہ منمانی ہے. اور بہت سارے لوگ اہل حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ خواہش پسند ہوتے ہیں. حالانکہ یہی خواہش پسندی ہے کہ آپ ایک دن ایک دلیل دیں اور جیسی رمضان ختم ہو گیا, شیطان آزاد ہو گیا, آپ بھی حرمین کو چھوڑ دیں. تو یہ کس کا اثر ہے؟ یہ شیطان کا اثر ہے. آپ اس طرح سے دلیل نہیں بنانا چاہیے. نہ حرمین کا عمل ہمیشہ غلط ہوگا, نہ حرمین کا عمل ہمیشہ صحیح ہوگا. ضروری نہیں وہی لوگ پھر حرمین کی دلیل دیتے ہیں, وہاں ویڈیو ریکارڈنگ کو مانتے نہیں مانتے. وہاں پہ امام کی آواز سب کو آ رہی ہے, پھر بھی مکبر تکبیر بول رہا ہے ان کے امام کے پیچھے مائک میں. ضروری نہیں ہے. تبھی ضروری ہے جبکہ امام کی آواز سننے نہیں آ رہی لوگوں کو. عمل ہو رہا ہے وہاں پہ, سالوں سے چل رہا ہے. ہمارے نزدیک وہ دلیل نہیں ہے. کرتے یہاں پہ امام صاحب بھی کر رہے ہیں اس طرح سے ہی نماز میں, پیچھے ایک آدمی اور بھی اپوائنٹڈ ہے, وہ بھی مائک میں بول رہا ہے, اس کو بھی ایک مائک لگائے ہوئے. کرتے ایسا, پھر آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں حرمین کا عمل؟ آپ کہاں گئے حرمین؟ آپ کو پسند نہیں, آپ کو دشمن بن گئے آپ عید کے دن حرمین کے. تو یہ بات یاد رکھیں, دلیل کس کو آدمی بناتا ہے اس کا مقام اس سے معلوم پڑتا ہے کہ واقعی وہ کس لیول کا ہے, دلیل کس کو بنا رہا ہے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 تکبیرات سے نماز پڑھتے تھے. یہ سنت ہے. اس کے علاوہ بھی سنت ہے, کوئی ایک ہی چیز سنت ہو لازم ہو ایسا نہیں ہے. جو 6 تکبیرات والی نماز ہوتی ہے وہ بھی ثابت ہے, میں آگے ذکر کروں گا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ کہتے ہیں انہو, یہاں پر یہ کہ جو تکبیرات ہوں گی تو ہر رکعت میں قرات ہوگی, اور وہ کب ہوگی, ہر رکعت میں قرات کب ہوگی اور کیسے ہوگی. کہتے ہیں کہ انہو کان یکبر فی العید فی الاولی 7 تکبیرات بتکبیرۃ الافتتاح. کہتے ہیں کہ وہ عید کی نماز میں پہلی رکعت میں تکبیر افتتاح یعنی پہلی تکبیر جس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے, اس کے ساتھ 7 تکبیریں کہتے تھے. وفی الآخرۃ 6 بتکبیرۃ الرکعہ, اور آخری رکعت میں کیا کرتے تھے, 6 تکبیر کہتے تھے. کس کے ساتھ میں؟ یعنی رکوع کی تکبیر کے ساتھ میں. یعنی پہلے آپ پہلی تکبیر کے ساتھ میں 7 اور 6 تکبیرات رکوع کی تکبیر کے ساتھ میں. کلہن قبل القراءہ, سب کی سب کیا ہوتی تھیں؟ قرات سے پہلے ہوتی تھی. سب کی سب قرات سے پہلے ہوتی تھی. تو اس سے معلوم ہوا کہ قرات سے پہلے تکبیرات ہیں. قرات سے پہلے کیا ہیں؟ تکبیرات ہیں 7 اور 5. رکوع کی ملا کے کتنی ہوتی ہے؟ 6. تو رکوع کی چھوڑ کے کتنی ہوں گی؟ 5 ہوں گی. تو 5 زائد تکبیریں اور پھر 7 زائد تکبیریں, کل ملا کے کتنی ہوئی؟ 12 تکبیریں. ان میں قرات کب ہوتی تھی؟ کلہن قبل القراءہ. یہ تکبیرات سب کی سب قرات سے پہلے ہوتی تھی, یعنی تکبیرات کے بعد قرات ہوگی. اس کو ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں روایت کیا اور یہ روایت صحیح ہے. نافع عبداللہ ابن عمر کے مولا کہتے ہیں شہدت الاضحیٰ والفطر مع ابی ہریرہ, میں نے عید الاضحیٰ اور عید الفطر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں موجود تھا. فکبر فی الرکعۃ الاولی 7 تکبیرات قبل القراءہ, تو انہوں نے پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 7 تکبیرات کہیں. وفی الآخرۃ 5 تکبیرات قبل القراءہ, اور دوسری رکعت میں انہوں نے 5 تکبیرات کہیں قرات سے پہلے. اس سے بھی معلوم ہوا کہ قرات سے پہلے تکبیرات ہیں, اور پہلی میں 7 دوسری میں 5. اس کو امام مالک نے اپنی موطا میں روایت کیا ہے. 6 زائد تکبیروں سے نماز ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی.
بعض صحابہ سے روایت ہے، اسی طرح سے راوی نے کہا کہ بعض صحابہ سے روایت ہے، اور اگر کوئی راوی ایسا کہے کہ فلاں صحابی سے روایت ہے اور نام ذکر نہ کرے تو کیا وہ روایت معتبر ہوگی؟ کیوں؟ اس لیے کہ صحابی کوئی بھی ہو معتبر ہے، صحابی کوئی بھی ہو معتبر ہے، چاہے اس کا نام صحابی کا معلوم ہو یا نہ ہو، وہ معتبر ہوتا ہے، صحابی معتبر ہوتے ہیں تمام۔ کہتے ہیں صلی بنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، ہم کو نماز پڑھائی، یوم عید کے دن، فکبر اربعا و اربعا، تو آپ نے تکبیر کہی کیسی؟ 4 اور 4، ثم اقبل علینا بوجہہ حین انصرف، پھر آپ ہماری طرف پلٹے اور آپ نے کہا لا تنسوا کتکبیر الجنائز، بھولنا مت، جنازے کی تکبیرات کی طرح ہے، واشار باصابعہ وقبض ابہامہ، اور آپ نے اپنی انگلیوں سے اشارہ کیا اور آپ نے اپنے انگوٹھے کو کیا کر دیا؟ بند کر دیا، قبض اس طرح سے، یعنی کتنی ہیں؟ 4۔ اس کو امام الطحاوی نے شرح معانی الاثار میں ذکر کیا ہے، اور شیخ الالبانی نے الصحیحہ میں 2997 پر اس کو کہا ہے کہ اس کی سند حسن ہے۔ اسی طرح سے علقمہ اور اسود ابن یزید کہتے ہیں ان ابن مسعود کان یکبر فی العیدین 9 عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیدین میں 9 تکبیرات کہتے تھے، 4 قبل القراءہ، قرأت سے پہلے 4 تکبیریں، اور ثم کبر فرکع، پھر تکبیر کہتے اور اس کے بعد رکوع کرتے، وفی الثانیۃ یقرأ فاذا فرغ کبر 4 ثم رکع، یعنی قرأت سے پہلے کتنی تکبیرات؟ 4، اور اس کے بعد یعنی ثم کبر، پھر اس کے بعد تکبیر کہہ کے رکوع کرتے تھے، یعنی قرأت سے پہلے 4 تکبیریں اور اس کے بعد پھر قرأت، پھر اس کے بعد رکوع کی تکبیر اور رکوع، پھر اس کے بعد میں دوسری رکعت میں قرأت کرتے اور قرأت سے جب فارغ ہوتے تکبیر کہتے 4 مرتبہ اور اس کے بعد رکوع کرتے ہیں، یعنی 1 اور 3 ایکسٹرا، اور اس کے بعد میں 3 اور رکوع کی 1 جو قاعدے کی ہے، تو کل ملا کے ایکسٹرا کتنے ہوئے؟ 6 تکبیرات۔ اس طرح سے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ تو پہلی تکبیرات کے بعد قرأت ہوتی تھی، اور دوسری رکعت میں یعنی قرأت سے پہلے ہوتی تھی، اور دوسری رکعت میں قرأت کے بعد ہوتی تھی رکوع سے پہلے۔ اس کو امام عبدالرزاق نے اپنی مصنف میں روایت کیا ہے، اور الصحیحہ میں شیخ الالبانی نے اس کو جلد 6 صفحہ نمبر 1261 پر ذکر کیا ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی طریقہ صحیح ہے۔ تو اگر کوئی آدمی 6 زائد تکبیروں سے نماز پڑھتا ہے تو کوئی آدمی اس کو غلط یا بدعت یا خلاف سنت نہ کہے، صحابہ سے اس کا ثبوت ہم کو ملتا ہے، دونوں طریقوں سے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ ہمارا طریقہ نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں حنفی ایسا کرتے ہیں تو وہ غلطی ہوگا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بھی کیا ہے؟ یہ القیاس مع الفارق ہے، کسی کا ایک مسئلہ اگر غلط ہو جائے تو سارے مسئلے غلط ہوتے ہیں؟ نہیں۔